أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ.
السلام علیکم، لاہور نیوز کی رمضان نشریات روح رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں منیب آصف اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان کا مہینہ بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا۔ ہمارے ساتھ قاری محمد عثمان بشیر صاحب موجود ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر بالآخر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا۔ یوں ہم نے یوسف کو تدبیر بتائی، وہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، دل میں ہی کہا تمہارا حال نہایت برا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ وہ بولے اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ان آیات مبارکہ کی جناب ترجمہ تھا جو قاری صاحب نے ہمارے ساتھ کیے ہیں۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور جناب جس طرح یہ جاگو لاہور کی جو رمضان ٹرانسمیشن ہے اور ماہ سیام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کو نیکیوں کا مہینہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں سمیٹی جائیں، اور اس کے لیے خدمت حلق سے سب سے افضل کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستانی قوم کا شمار ان چند قوموں میں ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خیرات اور عطیات کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز کے مخیر حضرات قوم کی فلاح و بہبود پر حکومت سے کہیں گنا زیادہ خرچ کرتے نظر آتے ہیں ہمیں، اور پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں فلاحی ادارے ہیں، تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، اور ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے نا وہ انسانیت کی خدمت کر سکے۔ پاکستان کے ٹاپ کے فلاحی اداروں کا نام لیا جائے نا تو الخدمت فاؤنڈیشن سر فہرست ہمیں نظر آتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک ایسا سرکردہ غیر منافع بخش تنظیم ہے جو کہ 1990 سے مکمل طور پر انسانی خدمات کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ الخدمت کے کارکنان اور رضاکار پاکستان اور دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی امداد کے لیے انتھک کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الخدمت کی خدمات میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، صحت کی خدمات، تعلیم، یتیموں کی دیکھ بھال، صاف پانی، مواخات، بلا سود قرض اور دیگر کمیونٹی خدمات بھی شامل ہیں۔ فلاحی اور مہذب معاشرے کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ معاشی طور پر کمزور اور مستحق افراد کا ہاتھ تھاما جائے، وسائل سے محروم لیکن باصلاحیت افراد کی آواز بن کر اور غم کا احساس کرتے ہوئے ان کو بھی ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ آگے بڑھیں اور غربت کے اس گراف کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن کیسے کام کرتی ہے اور کون کون سے منصوبے ان کے جاری ہیں، آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میاں بابر حمید صاحب ہیں، نیشنل ڈائریکٹر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں روح رمضان کی نشریات میں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنے چینل کے تھرو سے ہمیں اپنی بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کوزے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے الحمدللہ، اور آپ نے بڑا بریفلی بہت اچھا ہمارا آپ نے تعارف خود بھی کر دیا، جس طرح کہ ہم 7 شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہم نے سب سے پہلے کام شروع کرنا کیا وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں تھا، جس وقت زلزلے آنے شروع ہوئے پاکستان میں یا سیلاب آئے، اور یہ تو یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے سینئر ہیں، وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ہی اس طرح کے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، اور اس کے بعد باقاعدہ این جی او، یہ جس طرح آپ نے بتایا 1990 میں ہم نے اس کو رجسٹر کرایا،
اور اس وقت ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں الحمدللہ ہم پاکستان کے علاوہ اس دفعہ جو ترکی میں بھی زلزلہ آیا اس میں باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی ہمیں بلایا گیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی بلایا جائے اور وہ وہاں جا کے کام کریں. تو ہم نے اسی وقت ایک دن کے نوٹس پہ ہمارے 43 رضاکار جن کے پاس پاسپورٹ موجود تھے اور جو اکوپڈ تھے باقاعدہ ریسکیو کرنے کے لیے اور لوگوں کو اندر ملبے کے اندر لوکیٹ کرنے کے اکوپمنٹ کے ساتھ وہ وہاں گئے اور فوج اور 1122 کے ساتھ مل کر ہمارے لوگوں نے دنیا کے غالباً 110 ممالک سے رضاکار آئے ہوئے تھے جس میں ہمارے لوگوں نے بھی کام کیا اور الحمدللہ ہمارے لوگوں نے صبح شام کوئی وقت نہیں کیا. باقی لوگ تو بعض اوقات وہاں ٹائم کا شیڈیول دیکھتے تھے, ہمارے لوگ 24 گھنٹے بھی مشغول رہے ہیں. اور سب سے پہلے جس وقت زلزلہ آیا ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے جو نائب صدر ہیں عبدالشکور صاحب, وہ فوراً وہاں پہنچے اور وہاں جا کے انہوں نے جائزہ لیا اور ساتھ ہی وہاں جو ہم ریلیف کا کام شروع کر سکتے تھے خوراک کی مد میں اور گرم کپڑوں کی مد میں وہ ہم نے شروع کیا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ جس طرح پاکستان میں ابھی یہ زلزلے آئے تھے یا جس طرح کووڈ میں ہوا تھا, ہمارے پاس جو ٹرینڈ 60,000 رضاکار موجود ہیں اور جس وقت یہ آفات آتی ہیں تو اس وقت ہمارے بہت سے دوسرے لوگ جو ہمارے ساتھ متفق ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں والنٹیئر وہ مزید آ گئی ہے. 60,000 بھی والنٹیئر ہیں, اس کے علاوہ بھی مزید آ کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور یہ تعداد لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. اور ہمارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ سب والنٹیئر ہیں, والنٹیئر کام خاص طور پر بابر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی پچھلے دنوں جو سیلاب آیا تھا جس نے پورے ملک کو متاثر کر دیا تھا, ہر گھر اس کی وجہ سے متاثر ہوا تھا میں تو یہ کہوں گی, تو اس میں خاص کر کے ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کو سر فہرست پایا مدد کے حوالے سے, اس کو دیکھا کہ اس کے والنٹرلی وہاں پر جا کر کام کر رہے ہیں, راشن پہنچا رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو اس کی فیڈ بیک کیسا آیا, لوگوں سے کس طرح کی اپریسیشن ملی؟ تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں یا کام خدمات چلتی رہتی ہیں آپ لوگوں کی؟ جی الحمدللہ دیکھیں جس وقت یہ سیلاب آیا ہے اور یہ ایک دم یعنی انفارچونیٹ آیا اور سب سے پہلے بلوچستان کے اندر آیا تو ہمارے لوگ اسی وقت وہاں متعلقہ جگہوں پر پہنچے اور ہم نے اس کو 3 فیزز میں تقسیم کیا. سب سے پہلے ہم نے اس میں لوگوں کو ریسکیو کیا, یعنی جو لوگ وہاں پانی میں ڈوبے ہوئے تھے یا جن کے پاس خوراک کی کمی تھی ہم نے اس کو ریسکیو کیا. اس کے بعد لوگوں کو ریلیف کا کام کرتے ہوئے اب ہم اس وقت لوگوں کو جو ہے ریہیبلیٹیشن کے مرحلے میں ہیں. ہم لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں, 10,000 کے قریب لوگوں کے گھر اس وقت زیر تعمیر ہیں اور کچھ بن چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک کسان پیکیج شروع کیا. ہم نے تقریباً 10,000 کسانوں کو 40,000 ایکڑ کے اندر ہم نے تقریباً یہ 68 کروڑ کے روپے کا ہم نے بیج, ادویات اور ان کو جو اس میں کھاد وغیرہ ہے وہ دی ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ اندازہ کریں کہ تقریباً 7 ارب روپے کی جو وہاں سے ان پٹ یعنی ہماری ان پٹ کرنے کے بعد 7 ارب روپے کی آؤٹ پٹ وہاں آئے گی انشاءاللہ. تو یہ ہم نے یعنی ملک کی یہ اس معیشت میں بھی حصہ ڈالا اور یہ سارا کچھ ہمارے جو ڈونر بیس ہے یعنی ہمارے جو ڈونر ہیں جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں ان کے عطیات سے ہی یہ کام ہوتا ہے. اور ہم تو یہ ہیں کہ ہم ایک ذمہ دار اور ایک ہم امانت دار کی طور پر کام کرتے ہیں کہ جو امانتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں ان کو بہت ذمہ داری کے ساتھ ان کو ان مستحقین تک پہنچائی جائیں جو مختلف آفات میں گرے ہوں یا جو لوگ جن کے اوپر جن کو ضرورت ہو ان تک بر وقت چیزیں پہنچائی جائیں. اس طرح کا ہمارا کام. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا شعبہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بعد ہیلتھ کا شعبہ ہے جس میں ہمارے 42 ہاسپٹل اور سینکڑوں کی تعداد میں لیبارٹریز اور چھوٹے ہیلتھ یونٹ اور پورے پاکستان میں جی پورے پاکستان میں ہیلتھ یونٹ اور ہماری ایمبولینس سروسز کام کر رہی ہیں اور اس میں ہمارے بہترین انداز سے کام کر رہے ہیں. اور یہ جس وقت یہ سیلاب آیا اس میں بھی ہم نے فیلڈ کیمپ بھی لگائے, ہم نے ہاسپٹل بھی لگائے اور اس کے بعد ہم نے ایمبولینسز میں اور بڑی گاڑیاں لے کے ان کے اندر بھی فیلڈ ہسپتال جو موونگ تھے وہ ان کو چلا کے لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ تک ہم نے ان کو سروس دی اور ان کو صحت کی سہولیات پہنچائیں. اس کے علاوہ ہمارا بڑا ایک شعبہ کلین واٹر کا ہے جس میں اس وقت تقریباً 30 سے 35 لاکھ لوگ روزانہ مستفید ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ملک کے مختلف شہروں میں ہم نے اس کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ اور کنویں ویل اور جو پمپ ہیں اور اس کے بعد سولر سسٹم بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہاں پانی کلین واٹر لوگوں کو پہنچتا رہے. اس کے بعد اگلا جو ہمارا شعبہ ہے وہ ہمارا جو بہت بڑا جو ہمارا آئیکن ہے وہ ہمارا یہ ہے کفالت یتیم کا شعبہ جس میں ہمارے 23,000 جو اس وقت ہم یتیم بچے ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں.
اور اس کا ہم نے 2 اس کو شعبوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک تو ہمارے 21 آرفن ہاؤسز مختلف شہروں میں قائم ہیں اور 12 ہمارے آرفن ہاؤسز اس وقت بن بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ نئے بن رہے ہیں, جی نئے بن رہے ہیں 21 کے علاوہ, اور ایک ان میں ہم نے شام کی سرحد پر ترکی میں بھی بنایا ہے جو شام کے یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو یہ میسج دے سکیں کہ ہم صرف پاکستانی لینے والا ہاتھ نہیں ہے, ہم دینے والا ہاتھ بھی ہیں. اور الحمدللہ جب مختلف ملکوں میں آفات ہوئیں, روہنگیا میں, بنگلہ دیش میں, ایون ابھی یہ افغانستان میں, اور اس کے علاوہ نیپال میں جب زلزلہ آیا اس وقت بھی پاکستان سے ٹیمیں گئیں جنہوں نے وہاں جا کے ریہیبلیٹیشن کا کام کیا اور لوگوں کی وہاں مدد کی. اس کے علاوہ جو ہمارے اس میں آرفن کیئر میں کچھ بچے ہمارے اپنے جو آغوش ہاؤسز ہیں ان میں مقیم ہیں جو 24 گھنٹے وہاں ہمارے زیرِ نگرانی ہوتی ہیں, جہاں ان کی مکمل صحت کی, تعلیم کی, ان کی تعلیم و تربیت کی ہم پوری ذمہ داری لیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے بچے اپنی ماؤں کے پاس ہوتے ہیں, اپنے دوسرے عزیز و اقربا کے پاس ہوتے ہیں, جن کو ہم ماہانہ فنڈ مہیا کرتے ہیں جس سے ان کی کچھ خوراک اور خاص طور پہ ان کی تعلیم اور ان کی صحت کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. اور ان کے لیے بھی ہم نے کریکٹر ڈیولپمنٹ کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس میں ان کو ہم یعنی دین اور دنیا دونوں چیزیں مطلب ایک بہتر انسان بننے کی. بالکل. اس کے علاوہ ان کی ماؤں کے لیے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ ان کی ماؤں کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں. ان کو اس طرح کی ہم سکل ٹریننگ کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہم بلا سود قرضے بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں. اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت مچھلی نہ کھلائی جائے, مچھلی پکڑنا سکھایا جائے, تو اس طرف بھی ہم کام کرتے ہیں. اور ہمارا جو ایک شعبہ مواخات بھی ہے جس میں ہم لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد اس انداز سے بھی کرتے ہیں کہ ان کو سکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام بھی ہم نے شروع کیا ہے کہ ان کو مختلف طرح کی ٹریننگز بھی دیتے ہیں. اس کے بعد اگلا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہمارا کمیونٹی سروسز کا آتا ہے کہ اس میں ہم ہمارے جتنے بھی باقی جتنے پروگرامات ہیں اس میں ہمارے شامل ہیں, جس میں رمضان جس طرح چل رہا ہے اس میں ہمارا راشن ہم تقریباً 3 لاکھ گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا جس وقت یہ قربانی آتی ہے اس وقت ہزاروں لاکھوں گھروں میں قربانی کا گوشت دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا ویل چیئر کا پروگرام ہے, ہم تقریباً اب تک 23-24 ہزار ویل چیئر دے چکے ہیں. اور ابھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کسی کو بھی ویل چیئر چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو فوراً ویل چیئر پہنچائی جائے. اس طرح اور بھی اس کے علاوہ تھر میں ہم جس طرح ابھی ہم نے یعنی ہم بچے کے پیدا ہونے سے شروع سے لے کے آخر تک ہم نے میت گاڑیاں بھی بنائی ہوئی ہیں کہ کسی کو اگر ضرورت ہو اور وہ قبرستان تک اپنی میت کو یعنی بہترین انداز سے لے کے جانا چاہے. اور وہاں تھر میں ہم نے اس طرح کیا کہ وہاں بچے جو پیدا ہو رہے تھے ان کے ویٹ کم ہوتے تھے اور ان میں موٹیلٹی ریشو بہت زیادہ تھی, تو وہاں ماؤں کو رجسٹر کر کے تو ماؤں کو جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو نیوٹریشن اور خوراک, ان کی صحت کا خیال اور ان کی مینٹل ہیلتھ کا خیال, تاکہ ان کے بچے جو ہوں وہ ایکٹیو اور صحت مند ہوں, تاکہ ان میں موٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو. اس طرح کا کام بھی ہم کیا بات ہے, بہترین ہے. اچھا, خاص کر کے رمضان شروع ہوا ہے, نصف رمضان تو گزر چکا ہے, تو رمضان میں کس طرح کی آپ لوگ ڈرائیوز کرتے ہیں, کس طرح افطاری یا سحری کا اہتمام کس طرح کیا جاتا ہے؟ رمضان میں اس وقت یہ ہے کہ ایک تو ہم گھروں میں لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 3 لاکھ گھروں تک پہنچائیں, اور اس میں یہ 3 لاکھ کی تعداد وہ ہے جو ہم باقاعدہ یعنی ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے جو رجسٹرڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو یونٹس ہیں وہ اپنے طور پہ بھی جو ہمیں اطلاع نہیں پہنچتی لیکن وہ لوکل فنڈ اکٹھے کر کے یعنی اس سے زیادہ لوگ بھی. اس کے علاوہ بے شمار جگہوں پر ہمارے دسترخوان چل رہے ہیں جہاں ہم سحری اور افطاری کا انتظام کر رہے ہیں, اس طرح کا کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم جو ہمارے یتیم بچے ہیں ان کے گھروں کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کی خدمت لازمی کر رہے ہیں. ابھی ہمارے کراچی جو ہمارا یونٹ ہے اس نے ایک بڑا اچھا کام کیا, تقریباً 1100 بچوں کو وہ ایک شاپنگ سینٹر میں لے کے گئے, ان کو ٹوکن دیے ہوئے تھے کہ وہاں سے آپ اپنی پسند کے اپنے سائز کے کپڑے لیں, اپنے جوتے لیں. اور ان بچوں کی خوشی کا کیا اندازہ ہوگا کہ جو ایک بہت اچھے شاپنگ مال میں گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں لی ہیں, اپنی پسند کی چیزیں خریدی ہیں. تو اس طرح کے یعنی کسی کو خوشی پہنچانا, اور یہ سارا کچھ جو ہے ہم اپنے ڈونرز جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں, اور اعتماد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں امانت سمجھ کر بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ ان آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور اس میں ہم یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ امانتیں ہیں, امانت داروں تک پہنچاؤ, تو ہمیں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. ہماری ہر چیز جو اکاؤنٹیبلٹی اس میں ہوتی ہے, اور ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم اپنے ڈونرز تک پہنچائیں, ان کو بتائیں کہ آپ نے یہ جو ہمیں پیسہ دیا تھا
ये इस मद में खर्च हुआ है और उसकी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है जी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाबर साहब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे होते हैं फलाह के लिए, लोगों की फलाह के लिए, लेकिन उनमें से किसी एक को चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किसको पैसे दें जो हमने अतियात देने हैं, ज़कात देने हैं, कि उन हकदारों तक पहुंचे। तो ये ट्रांसपेरेंसी होना बड़ा जरूरी है, यही आपको अलग करती है बाकी लोगों में बेशक इसी में हमने इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम जो उसमें अपनी पूरी रिपोर्ट जो है अपने डोनर तक पहुंचाते हैं कि आपने हमें जिस शोबे के लिए अपने पैसे दिए हमने इस जिम्मेदारी के साथ ये पहुंचाए, और हम पूरी उसको इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट भी देते हैं। और जो चीज़ें हमारी ऐसी हैं जिस तरह हमारे हैंड यानी ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं या बाकी चीज़ें चल रही हैं, उनकी हम बाद में भी बताते रहते हैं कि ये आपका ये जो आपने सदका जारिया किया है ये यहाँ लगा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ काम हो रहा है। मतलब जब चाहे वो डोनर आके पूछ सकता है, ये देख भी सकता है कि मेरे पैसे कहाँ पर लग रहे हैं। बेशक हम बल्कि जो चीज़ें हमारी मुख्तलिफ जगह पे इंस्टॉल होती हैं हम उसकी बाकायदा जियोग्राफिक जो लोकेशन है वो भी शेयर करते हैं अपने डोनर के साथ कि जाके वो हमारे बगैर भी जाके वो देख सकते हैं कि वहाँ काम हो रहा है। क्या बात है, ये तो बेहतरीन हो गया। अच्छा, जो इंटरनेशनल भी डोनेशन आपको आती होगी, यहाँ से पाकिस्तान से भी लोग डोनेशन देते होंगे, तो खास करके रमज़ान में तो ज़्यादा हो जाती होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग क्योंकि ज़्यादा देते हैं रमज़ान में। जी हाँ, इसमें यूँ है कि रमज़ान के अंदर जिस तरह ज़ाहिर है एक फ़ज़ा बनी होती है, एक नेकी का तस्वर बना होता है, हर तरफ नेकी की बातें हो रही होती हैं। मसाजिद में आप जिस तरह आज जुमा था, मैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया तो वहाँ यानी इतना रश था कि मेरा ख्याल है कुछ लोग शायद रह ही गए हों या उन्होंने सड़क पे नंगे फर्श पे नमाज पढ़ी हो, इतना ज़्यादा रश था। यानी एक तरफ एक हर तरफ नेकी का तस्वर, लोगों का एक यानी रुझान हुआ होता है। ठंडी हवाएं अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की चल रही होती हैं, तो हर बंदा जो है वो कोशिश करता है कि मैं कोई ना कोई सदका करूं और कोई ना कोई मैं ऐसा काम करूं कि जो लोगों के लिए राहत का सबब हो। और इस सिलसिले में मैं सुबह एक हदीस देख रहा था कि एक वाकया बयान हुआ कि एक सहाबी फोत हो गए और फोत होने के बाद उनके बच्चों ने कहा कि हमारे वालिद साहब का एक गोदाम है जहाँ खजूरें पड़ी हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जाने के बाद दुनिया से वो अपने हाथों से वो लोगों में सदका के तौर पर तकसीम कर दें। ठीक है। और जब वो तकसीम हो गया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि चेक करो वहाँ कुछ रह तो नहीं गया। तो वहाँ से अच्छी तरह जब वो सफाई करने के बाद एक खजूर जो लोगों के पैरों के नीचे कुचली गई थी और ख़राब हो गई हुई थी, वो आई कि जी ये एक रह गई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये एक खजूर जो कुचली गई है ये अगर वो अपनी ज़िंदगी में सदका कर देता तो जो इसने ये सारा सदका अपने मरने के बाद किया है तो इसकी जो यानी जो इसकी जो रहमत है और जो इसका सवाब है उससे ज़्यादा होना था। तो मैं ये यानी इस तरफ भी मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपना टाइम वॉलंटियर करें, क्योंकि टाइम भी बहुत कीमती है आजकल की दुनिया में। हम कहीं ना कहीं नेकी का काम करें, हम जो लोग नेकी का काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ जाएं, उनको फैसिलिटेट करें। जिस तरह हमारे राशन पैक हो रहे होते हैं और जिस तरह अभी हमें अमेरिका से हमारी एक मारफानी फाउंडेशन है, उन्होंने 18 कंटेनर फर्स्ट हैंड यूज़ जो कपड़ों के भेजे हैं और तकरीबन वो $75,000 का एक कंटेनर है, वो हम उनको इस्त्री करके और साफ़ करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें लोग हमारे साथ काम कर सकते हैं। यानी हम हर जगह हर मकाम पर लोगों की फैसिलिटी कर सकते हैं। 150 अज़ला में हमारे ऑफिस कायम हैं जहाँ हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो अफराद जो वहाँ वर्क करते हैं। यानी हमारे कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनको हम तनख्वाह पे रखा हुआ है, ज़ाहिर वो वहाँ मुश्किल काम करते हैं क्योंकि ऐसा काम है जिसको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। वैसे भी बाबर साहब ये जो खिदमत इंसानियत है ये अमल है ही अल्लाह ताला के बड़े पसंदीदा अमल है और अल्लाह कहता है कि आप जितना लोगों को खुश रखेंगे, जितने लोगों के लिए खिदमत करेंगे, मैं उतना तुम्हें दूंगा। तो इसलिए इन लोगों की मदद करनी चाहिए। वॉलंटियरली हमें इन लोगों के साथ जाके इनके काम में और इनके इक़दामात को सराहना भी चाहिए और इनकी मदद भी करनी चाहिए। जितना हो सकता है आप उतना डोनेट करिए। हमारे साथ मियाँ बाबर हमीद साहब मौजूद है, नेशनल डायरेक्टर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। सर बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कारी मोहम्मद उस्मान बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कारी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
रमज़ान ट्रांसमिशन रूह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, जैसा कि अंबिया कराम के वाक़यात बयान करने का सिलसिला हमने यकम रमज़ान से शुरू कर रखा है और हम आपको हज़रत यूसुफ़ का वाक़या बता रहे थे। हमने आपको बादशाह का ख्वाब और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ताबीर बताई और कैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बादशाह के दरबार में इस्तकबाल हुआ, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो जनाब, दरबार सजा हुआ है, बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा है। बादशाह ने जुलेखा समेत औरतों को बुलाकर पूछा, तुम पर क्या बीता था जब तुम सब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी रास्त रवी से बहकाना चाहा था? बताओ वो मामला क्या था? वो सब यकज़बान बोली, अल्लाह की पनाह, हमने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई बुराई नहीं पाई। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा भी बोल उठी, अब तो हक आश्कार हो चुका है। हकीकत ये है कि मैंने ही इन्हें अपनी मतलब बरारी के लिए फुसलाना चाहा था और बेशक वही सच्चे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ये इसलिए किया है कि अजीज़ मिस्र जो मेरा मोहसिन व मरब्बी था जान ले कि मैंने उसकी ग़याबत में उसकी कोई ख़यानत नहीं की और बेशक अल्लाह ख़यानत करने वालों के मकर और फ़रेब को कामयाब नहीं होने देता और मैं अपने नफ्स की बरात का दावा नहीं करता। बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत ही हुक्म देने वाला है सिवाय उसके जिस पर मेरा रब रहम फरमा दे। बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। बादशाह ने कहा, इन्हें मेरे पास ले आओ कि मैं इन्हें अपने लिए मुशीर ख़ास कर लूँ। सो जब बादशाह ने आपसे बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू की तो निहायत उनसे मुतासर हुआ और कहने लगा कि ए यूसुफ, बेशक आप आज से हमारे यहाँ मुक़्तदर और मुअत्तमद हैं, यानी आपको इक़्तिदार में शरीक कर लिया गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने वाकई मुझसे कोई ख़ास काम लेना है तो मुझे सरजमीन मिस्र के ख़जानों पर वज़ीर और अमीर मुकर्रर कर दो। बेशक मैं इनकी खूब हिफाजत करने वाला और इक़्तिसादी उमूर का खूब जानने वाला हूँ। और इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क मिस्र में इक़्तिदार बख्शा ताकि उसमें जहाँ चाहे वो रहे। हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत से सरफराज फरमाते हैं और नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करते। अजीज़ मिस्र जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मरब्बी था वो वफ़ात पा गया, ताहम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र बना दिया गया और बादशाह का ख्वाब हकीकत में बदलने लगा और ताबीर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम बता चुके थे और बादशाह ने खूब दादो तहसीन के बाद अपने वज़ीरों को उस पर अमल करने की हिदायत की थी। कहत आ चुका था और उस कहत के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो गंदुम और माल महफूज रखवाया था वो लोगों को मिलने लगा और जब कहत का असर तमाम मुल्क में हो गया तो पता चला कि मिस्र में गला मिलता है। फिर गले के लिए काफिला कन्नान का मिस्र जाने लगा तो बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मिस्र में अजीज़ मिस्र ने गले का अंबार खोला है, इजाज़त हो तो हम भी जो कुछ हमारे पास है लेकर जाएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी बग़ैर बिन्यामीन के, जैसा कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 58 से 69 में है। और कहत के ज़माने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने के लिए मिस्र आए तो उनके पास हाजिर हुए, बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया और वो उन्हें ना पहचान सके। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान ज़ादो मता उन्हें मुहैया कर दिया तो फरमाया, अपने पदरी भाई बिन्यामीन को मेरे पास ले आओ। क्या तुम नहीं देखते कि मैं किस कदर पूरा नापता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ? बस अगर तुम उसे मेरे पास ना लाए तो आइंदा तुम्हारे लिए मेरे पास गले का कोई पैमाना ना होगा और ना ही मैं तुम मेरे करीब आ सकोगे। तो वो बोले, हम उसके भेजने से मुतल्लिक उसके बाप से ज़रूर तकाजा करेंगे और हम यकीनन ऐसा करेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों से फरमाया कि उनकी रकम जो उन्होंने गले के इवज़ अदा की थी वो वापस उनकी बोरियों में ही रख दो ताकि जब वो अपने घर वापस लौटें तो उसे पहचान लें कि ये रकम तो वापस आ गई है, तो शायद वो इसी सबब यहाँ पर वापस लौट आए। तो जब वो अपने वालिद की तरफ लौटे तो कहने लगे, ए हमारे बाप,
آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانیوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے والد گرامی، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضروری ہی غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی ضرور کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور فرمایا اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا، تو وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی کہ جیسے اس نے پورا کیا اور اس خواہش و تدبیر کو لغو بھی نہ سمجھا۔ تمہیں کیا خبر، بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے اور اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم خاص سے نوازا تھا، مگر اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور آہستہ سے کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، بس تو غمزدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین سے ملے اور اس سے آگے کیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور پھر وہ ان سے جب ملتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کل آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت ابھی ہمارے ساتھ عبید رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے چاہیں گے کہ وہ ہمیں ایک کلام سنائیں۔ نقش بندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی آپ نے سر، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ۔ اور جناب رمضان المبارک کا عظیم مہینہ تیزی سے ہم سے جدا ہوتا ہی جا رہا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ پروردگار آئندہ سال رمضان تک کی مہلت کسے دے، تو کوشش یہی ہمیں کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ایک بڑا عمل اس ذات پر توکل کا ہے جس کی خصوصاً آج کے دور میں اشد ضرورت ہے، کیونکہ اللہ پر توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہوتی ہے، اور نیک نیتی سے جو بھی کام کریں اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور اس کا نام توکل ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بغیر کسی کوشش کے اور کسی محنت کر اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط چیز ہے۔ اس قسم کے توکل کا شریعت نے بھی حکم نہیں دیا ہے، قرآن میں ایسی تعلیم ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی کوئی تعلیمات دی ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
आज के दौर में हम देख लें कि लोगों का यकीन इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है, किन चीज़ों पर अमल के ज़रिए हम अपना यकीन पुख्ता कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में मारूफ सीरत स्कॉलर हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ रोए रमज़ान की नशरियात में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान करम मालिक। अशरफ साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। जिस तरह तवक्कुल की बात हो रही है डॉक्टर साहब कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर कोई ये कहता है कि हम बस अल्लाह पर भरोसा करेंगे, लेकिन और कुछ नहीं करना, हमने मेहनत नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी, लेकिन सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना है। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि तवक्कुल की सही तारीफ़ क्या है, क्या मुराद है इससे? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। आज का उन्वान भी बड़ा बामकसद और ज़िंदगी के करीब तरह, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो किसी भी आदमी का एतकादी निज़ाम है, ये जो उसके अकीदे का और नज़रिए का निज़ाम है, उसकी ये बुनियाद है तवक्कुल, जिस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जिस आयत करीमा के अंदर, और रमज़ान मुबारक में इसकी अहमियत कई गुना इसलिए बढ़ जाती है कि जिस आयत करीमा के अंदर सूरह बकरा की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ियत रोज़ा का हुक्म दिया, वहीं पे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी मकसदियत भी बयान कर दी। हम एक से ज़ायद मरतबा इस पर बात कर चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया कि मैंने रोज़े सिर्फ तुम्हारे भूख और प्यास के लिए नहीं तुम पर फ़र्ज़ किए, बल्कि इसका मकसूद ये है कि तुम तकवे में पहले से बेहतर हालत की तरफ सफ़र करो। अब ये तकवा क्या होता है? अगर कोई शख्स तकवे को पहचानना शुरू कर दे, जानना शुरू कर दे, तो इसकी जो मुख्तलिफ जहतें हैं उनसे आशनाई हासिल कर ले, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तवक्कुल को समझना बहुत आसान हो जाता है। हकीकत में जो उरफा हैं, सूफिया हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो अल्लाह के साथ तकवे का अमल है ना, ये हकीकत में अल्लाह के साथ तवक्कुल का अमल है। तवक्कुल कहते हैं ज़ाहिरी असबाब के कितना ही आपके हक में होना या उनका आपके ख़िलाफ़ होना, सूरत हाल कितनी उम्मीद अफजा हो या सूरत हाल कितनी ही मायूस कुन हो, हर दो सूरतों में एक कामिल यकीन रखना कि जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे गिरदो पेश में मौजूद है, जो मेरे गिरदो पेश पर नज़र रखने वाले लोग मुझ तक अपना मुशाहिदा पेश कर रहे हैं, जो राय बना रहे हैं, जो राय बन रही है, ये सारी की सारी खाम है, नाकिस है, और मेरा रब जो है उसकी तदबीर कामिल है, और मेरा रब वो रब है जो मुझे 70 माओं से ज़्यादा मेरा खैर ख्वाह है, जो मुझसे कहीं बढ़कर मेरे खैर को भी जानता है, मेरी भलाई को भी जानता है, और वो हर तरह के नामुमकिन से मुमकिन को पैदा करने पर कुदरत रखता है। सो तवक्कुल जो है वो असबाब के साथ पूरी मेहनत करते हुए, असबाब के पूरे इस्तेमाल के बाद नतीजे को अल्लाह की सुपुर्द कर देना, और गोया अल्लाह की अता किए हुए नतीजे को पूरी फराख कल्बी के साथ कबूल कर लेने का नाम तवक्कुल है। और आप ये देखिए ना कि ये जो अमल, एहतियात, अमल, मेहनत, मुजाहिदा, ये करने के बाद अल्लाह पे भरोसा करना, ये तवक्कुल क्यों कहलाता है? इसलिए कि हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मुतअद्दिद ऐसी मिसालें नज़र आती हैं जहाँ आप अल्लाह के ऊपर इन्हीं कराइन के साथ जो है वो भरोसा करते हुए नज़र आते हैं। आप देखिए ना, मस्जिद नबी का माहौल है, असहाबे रसूल बैठे हैं, काफ़िले हुजूर से की ज़ियारत के लिए जौक दर जौक आ रहे हैं, एक काफ़िला आता है और उसमें एक काफ़िला सालार अपने चंद दोस्तों के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पेश होता है, और सरकार पूछते हैं कि आपका सफ़र बखैर गुजरा? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बखैर गुजरा। हुजूर पूछते हैं कि किस चीज़ पर आना हुआ? वो बताते हैं या रसूलल्लाह हम अपनी सवारियों पर आए हैं। तो हुजूर ने कहा सवारियाँ कहाँ हैं? कहा या रसूलल्लाह उनको अल्लाह के तवक्कुल पर छोड़ दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या उनको बांधा भी है या नहीं बांधा है, किसी महफूज मकाम पर, किसी महफूज काबिल एतमाद शख्सियत के हवाले किया या नहीं किया? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बस हमने तो तवक्कुल कर लिया, अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह पे तवक्कुल करो, लेकिन सवारियों को पहले बांध के, यानी ज़ाहिरी असबाब जो हैं उनको पूरा करने के बाद फिर तवक्कुल की तरफ बढ़ो, तो ये हकीकी तौर पे तवक्कुल होगा। यानी फिर हुजूर ने ये फरमाया कि जब कोई जानवर के हवाले से जब अल्लाह के बारगाह में तवक्कुल पेश करना हो तो उसे मुहार डाल कर किसी जगह बांधो और फिर अल्लाह के सुपुर्द करो। हाँ, फिर उसके बाद वो मुहार समेत जानवर चोरी हो जाए तब भी फिर उसके ऊपर शुक्र अदा करना है कि क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर कोई ना कोई यकीनन बेहतरी रखी होगी। उमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि जब हमारी तवक्को के मुताबिक कोई नतीजा आ जाता है फिर तो हमारा तवक्कुल बड़ा कामिल हो जाता है और बड़े हम शुक्रगुजार भी हो जाते हैं अल्लाह के। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही हमारी तवक्को, हमारी उम्मीद, हमारी दुआ के मुताबिक मामला नहीं हो रहा होता तो एकदम हमारे अंदर शिकवा पैदा होना शुरू हो जाता है। असल में जो शिकवा है हकीकत में
یہ جو دو جذبے ہیں کسی بھی کیفیت کے نتیجے کے طور پر، یعنی شکر کا جذبہ اور شکوے کا جذبہ، یہ جو شکر کا جذبہ ہے حقیقت میں یہ توکل ہے، اور یہ جو شکر ہے اللہ کے ساتھ جیسے بندے کا غیر مشروط رشتہ ہے نا، اللہ کو بندے سے اپنے حوالے سے غیر مشروط رشتہ درکار ہے۔ غیر مشروط کا مطلب یہ کہ یہ جو شکر کا رشتہ ہے یہ بھی غیر مشروط ہونا چاہیے، خواہ آپ کی مرضی کے مطابق نعمت آپ تک پہنچ رہی ہو، خواہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ پہنچ رہی ہو، ہر دو صورتوں میں آپ کا جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ رشتے کے طور پہ جو شکر والا تعلق ہے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اسی طرح مضبوط اور مستحکم رہنا چاہیے۔ سو یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ اللہ کے اوپر جو کامل بھروسہ ہے اس کے حوالے سے اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ روایات ملتی ہیں۔ مثلا آپ تصور کیجئے نا کہ ایک ایسا ماحول ہے جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مثالیہ سمجھتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ جو ہے اپنے اولادوں کو ان کی مثال دے کر کہتے ہیں ان جیسا بننے کی کوشش کرو، لیکن جیسے ہی میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر انداز میں آپ کو آپ کی اس دعوت حق سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ میرے کریم رسول کے توکل کا اندازہ دیکھیے، سارے کا سارا مکہ یکسر حتیٰ کہ اپنے کئی قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ بھی مخالف ہو گئے اور جانی دشمن ہو چکے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ مسلسل محنت کے باوجود گنتی کی جو چند لوگ ہیں وہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک کے اوپر پورز کی تعداد زیادہ ہے اور میرے رسول کے جو ماننے والے ہیں اس وقت تک ان کی تعداد کم ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ اگر یہ دعوت چھوڑ دیں تو آپ جتنا چاہیں گے اتنا مال و دولت دے دیا جائے گا۔ دوسری پیشکش کی جاتی ہے جس عظیم خاندان کی جس بہترین خاتون سے چاہیں گے اس سے شادی کرا دیں گے۔ تیسری بات اگر آپ چاہیں گے تو بادشاہت آپ کے سپرد کر دیں گے۔ تینوں بہترین آفرز کی جاتی ہیں، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہری اسباب کی چمک میں نہیں آتے اور کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے توکل کا اندازہ لگائیے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ایک شخص میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے تب بھی میں اس دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور کا ظاہری اسباب تو یہ کہتے تھے، کوئی بھی صاحب عقل اس وقت ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ جی آپ کو وقتی طور پہ ان میں سے کوئی آفر قبول کر لینی چاہیے، لیکن میرے کریم رسول کا یہ جو اعلانیہ براہ راست دو ٹوک انکار ہے یہ بتاتا ہے کہ کسی طرح کی بھی مشکل موجود ہو اس میں آپ کا اللہ کے ساتھ توکل کا رشتہ کتنا مضبوط ہونا ہے۔ بے شک کسی بھی طرح کی حالت ہو، وہ چاہے خوشی ہو غم ہو، اللہ پر توکل ہمیں ہونا چاہیے۔ اور جس طرح ایک سوال جو میں پوچھ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم لوگوں میں سے بیشتر لوگوں کی یہ پریکٹس ہوتی ہے، عام پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم نے محنت نہیں کرنی، ہم نے کسی چیز کے حوالے سے کوشش نہیں کرنی ہے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ پھر سب کچھ ہو جائے گا۔ تو کیا ایسے ہو پاتا ہے؟ یہ توکل ہوتا ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ایک کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ کسی چیز کی بھی جب تک صحیح تعریف ہم تک نہیں پہنچتی، ہم چند چیزوں کے مشترکہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک چیز کو کلیتاً سارے کے اوپر ایک فارمولے کے طور پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ توکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر بغیر اسباب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ظاہری امید یا نا امیدی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کا نام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی توکل کی مثال پیش نہیں کر سکتا نا۔ اللہ نے ہم سب کے لیے زندگی کے تمام حوالوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے، تو توکل کے لیے بھی ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں یہ یقین تھا کہ اللہ ان کی ہر دعا کو جو ہے وہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، جن کی کوئی مراد کوئی بات اللہ نہیں ٹالتا، کیا ان سے زیادہ کسی کو اللہ کے ساتھ اپنے توکل پر بھروسہ تھا، اپنے رشتے پر بھروسہ تھا؟ یقیناً نہیں تھا۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدر کا میدان ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جب اب میدان میں اترنا پڑے گا تو حضور مدینے کے اندر باقاعدہ منادی کرواتے ہیں، اپنے محبین کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر انہیں خطبہ دیتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، انہیں ان کا مائنڈ میکنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جنگ کی حکمت عملی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، پھر ایک خاص مقام پر کہ مدینے سے باہر ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ کل انشاءاللہ بدر کے دن کے حوالے سے، یوم بدر کی نسبت سے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جو اس میں توکل کا پہلو ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاران کو ساتھ لیتے ہیں۔ 313 حضور کے صحابی ہیں جن میں سے 309 جو ہیں وہ میدان میں حضور کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر اگلے مرحلے پر جو مال اسباب ہے وہ سارے کا سارا بہترین حکمت عملی کے ساتھ اکٹھا کیا جاتا ہے، بہترین جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے،
خیمہ زن ہوتا ہے لشکر، یہ مختصر سا لشکر، سامنے 1000 لوگ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 309 افراد ٹوٹل موجود ہیں، اور عالم یہ ہے اب یہ جب ساری ظاہری اسباب کو سرکار دو عالم اکٹھا کر چکتے ہیں، اس کے بعد اپنی جبین نیاز کو اللہ کی پاک بارگاہ میں رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا سجدہ ریز ہو کر اپنی عرضی اپنی مدعا پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار جو ظاہری اسباب میں ممکن تھا وہ سارے کا سارا میں کر کے لے آیا ہوں، جو بہترین اخلاص بہترین وسائل جو اس میرے پاس میسر تھے اس چھوٹے سے قافلے کی صورت میں وہ میں نے تیری پاک بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ مالک ہمارا کام یہاں تک آنا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے اسباب لے کر یہاں پہنچنا تھا، اب اگر یہ مختصر سا قافلہ، یہ مختصر سے جانثاروں کی ایک گروہ ہے، اگر یہ آج ان کو اگر یہاں شکست ہو گئی، ان کو یہاں پر نقصان ہو گیا تو شاید رہتی دنیا تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے، تیری خالص توحید کا پیغام دینے والا کوئی باقی نہ رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سارے اسباب کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی حالت میں جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اسباب اور دعا دونوں اکٹھی ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں، اور اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، سارے اصحاب کو خبر ہے کہ حضور اپنے خیمے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو بشارت دے رہے ہیں کہ اگر میرے کریم رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آنی ہے۔ لیکن کسی ایک شخص نے بھی اللہ کی مدد آنے کا انتظار نہیں کیا، جس کو حضور اشارہ فرماتے گئے وہ میدان میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ اپنے پورے جذبے کے ساتھ اترتا گیا۔ پھر اس کے بعد جب میدان میں لوگوں نے اپنا عمل اپنا آپ پیش کرنا شروع کیا تو پھر اللہ نے فرشتوں کی شکل میں ان کی مدد اور نصرت کرنا شروع کی، اور پھر وہ ایک عظیم الشان یوم فرقان کی صورت میں ایک ایسی عظیم کامیابی اللہ نے اس امت کو عطا کی۔ گویا کہ اس سارے واقعے سے جو مجھ تک روشنی پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کو پہلے آن لائن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اسباب کی ترتیب اسباب کا استعمال پہلے ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی نتیجہ جو ہے اسے اللہ کی طرف چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جو آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے ساتھ بھروسہ کر لیا جائے، دعا کر لی جائے، اور مال اسباب جو ہیں اور جو ذرائع ہیں اور جو محنت ہے جو حکمت عملی ہے جو مشقت ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ توکل کی انتہائی ناقص اور خستہ اور ناقابل قبول صورت ہے، کیونکہ رسول رحمت سے بہتر توکل تو کوئی ہستی نہیں کر سکتی، اور حضور نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے اسباب کو اکٹھا کیا جائے، انہیں کارآمد کیا جائے، انہیں کام میں لایا جائے، اور پھر اللہ کی طرف سے نتیجے کے حوالے سے جو وہ بھروسہ کیا جائے۔ اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب کن کن چیزوں کی وجہ سے ہمارا ایمان یا توکل جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج جس زمانے میں ہم رہتے ہیں نا، اس کے اندر سب سے زیادہ ایک اہم بات جو ہے وہ رزق کے معاملے کے اندر ہماری اس میں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں عمومی طور پہ ہمارے ہاں، آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے رزق کے حوالے سے، جن چیزوں کی وہ بڑی ایک معروف ایک کوٹیشن ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑی ہی ایک رجحان ساز ہے اور ایک بڑی رہنمائی دینے والی ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے نتائج کی ذمہ داری ہمارے عمل سے منسوب کر رکھی ہے، ہم ان میں تو جو عمل ہمارے عمل سے منسوب ہے ان میں تو توکل کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں بغیر محنت مشقت کیے، اور امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کے لیے جو ہے نا کوئی ذرائع پیدا کرے گا۔ ان میں ہم اپنی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے براہ راست اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہیں اور کہہ رکھا ہے کہ ان کی وجہ سے کہیں میرے ساتھ اپنے رشتے کو کمزور نہ ہونے دینا، ان معاملات کے اندر جو ہے نا وہ ہم اپنی محنت اور وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رزق کا معاملہ بھی ایسا ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے ساتھ توکل میں پختہ ہو جاتا ہے، اللہ پر اپنا پکا یقین کر لیتا ہے، تو اللہ پھر اسے ان راستوں سے رزق فراہم کرتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کا کوئی بھی طریقہ ہو اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کسی نہ کسی انداز میں اللہ کے ساتھ غیر متزلزل ہمارا رشتہ ہونا چاہیے یقین کا، لیکن اس سے پہلے اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں بے شک اللہ پر بھروسہ رکھ کے آگے زندگی میں بڑھنا چاہیے، لیکن خود بھی تھوڑی کوشش کرنی چاہیے، پھر ہی اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین ہمارا جو ہے وہ ہوگا۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور محمد ارشد بشیر نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، جاتے جاتے ایک اور کلام آپ کا سننا چاہیں گے؟